سعادت حسن منٹو کا افسانہ توبہ ٹیک سنگھ، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک چیخ ہے، ایک ایسا نوحہ جو تقسیم ہند کے زخموں سے آج بھی رس رہا ہے۔ منٹو صاحب نے درد کو اس طرح لفظوں میں پرویا ہے کہ آج بھی اسے پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی منٹو کا کمال ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف اس کہانی کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کی تہوں میں اترنا ہے، ان سوالات کو کھوجنا ہے جو آج بھی اتنے ہی زندہ ہیں جتنے 70 سال پہلے تھے۔ اور دیکھیں، یہ کہانی کسی ایک دور یا ایک ملک کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ ہر اس معاشرے کے لیے ہے جہاں انسانوں کو نقشوں پر کھینچی گئی لکیروں کی بنیاد پر بانٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ آج ہم صرف بشن سنگھ کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس اجتماعی پاگل پن کا تجزیہ کریں گے جسے منٹو نے ایک پاگل خانے کی چار دیواری میں قید کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے مرکز میں اترتے ہیں۔ منٹو ہمیں تقسیم کے کوئی 2-3 سال بعد لاہور کے ایک پاگل خانے میں لے جاتے ہیں، جہاں ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان ایک بڑا، اب کہہ لیں عقل مندانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کی طرح پاگلوں کا بھی تبادلہ کیا جائے، یعنی مسلمان پاگل پاکستان جائیں گے اور ہندو سکھ پاگل ہندوستان۔ یہ فیصلہ خود کتنا عجیب اور غیر انسانی ہے۔ اور یہیں سے منٹو کا طنز شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہی وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا انسانیت اتنی بے وقعت شے ہے کہ اسے فائلوں اور فہرستوں میں بانٹ دیا جائے؟ لیکن اس سے بھی گہرا نقطہ پاگل پن کا استعارہ ہے۔ منٹو ہم سے پوچھتے ہیں، اصل پاگل کون ہے؟ اچھا، وہ لوگ جو پاگل خانے کے اندر بند ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستان کیا ہے اور ہندوستان کہاں ختم ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جنہوں نے مذہب اور سیاست کے نام پر ایک زندہ سرزمین کو کاٹ کر رکھ دیا اور لاکھوں انسانوں کو بے گھر کر دیا؟ یہ سوال مجھے ہمیشہ پریشان کرتا ہے۔ کیا منٹو صرف سیاست دانوں پر طنز کر رہے تھے، یا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے حالات میں جب آپ کے ارد گرد کی دنیا ہی پاگل ہو جائے تو شاید ہوش و حواس میں رہنا ہی سب سے بڑا پاگل پن ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ۔ شاید پاگل ہو جانا ہی اس ناقابل فہم حقیقت کا واحد منطقی رد عمل تھا۔ یعنی ایک طرح کا دفاعی طریقہ؟ بالکل۔ پاگل خانے کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے زیادہ محفوظ اور سچی لگنے لگتی ہے۔ وہاں کم از کم منافقت تو نہیں تھی۔ اس فیصلے نے ان مکینوں پر جو اثر ڈالا وہ بے وقت المناک بھی ہے اور مزاحیہ بھی۔ ایک پاگل دوسرے سے پوچھتا ہے، یہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ اور اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب کسی کے پاس نہیں۔ کسی کے پاس نہیں۔ اور جو جوابات ملتے ہیں وہ تو اور بھی دلچسپ ہیں۔ ایک مسلمان پاگل جو پچھلے 15 سال سے روز زمیندار اخبار پڑھتا تھا، اس نے بہت سوچ بچار کے بعد کہا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استری بنتے ہیں۔ یہ بے وقت اتنی مذاق خیز اور اتنی المناک ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہنسیں یا روئیں۔ منٹو کا یہی تو فن ہے، وہ ایک جملے میں پورا المیہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ جواب اس دور کی معصومیت اور لا علمی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ عام آدمی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان یا ہندوستان نامی تصورات ان کی زندگیوں کو کیسے تہس نہس کرنے والے ہیں۔ اور وہ کردار جو اخبار پڑھتا تھا، اس میں بھی کوئی گہرا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے منٹو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محض معلومات کا ہونا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ آپ دنیا جہان کی خبریں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ انسانیت کے بنیادی تصور کو ہی نہ سمجھ سکیں تو وہ علم بیکار ہے۔ واہ! اس کی شناخت اس کی زمین سے نہیں بلکہ اس اخبار کے صفحات سے جڑی تھی۔ اور اس پاگل خانے میں تو ہر طرح کے لوگ تھے، وکیل، انجینئر۔ جی، تعلیم یافتہ لوگ۔ لیکن اس فیصلے نے سب کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ ایک وکیل تھا سیالکوٹ کا جو اس بات پر پریشان تھا کہ اس کی پریکٹس کا کیا بنے گا۔ اس کی محبت ایک ہندو لڑکی سے تھی، لیکن اب اسے ہندوستان بھیجا جا رہا تھا۔ اس کے لیے تقسیم کا مطلب صرف زمین کا بٹوارا نہیں تھا، بلکہ اس کی محبت، اس کے کریئر، اس کی پوری زندگی کا خاتمہ تھا۔ اور یہیں منٹو کی ایک اور خاصیت نظر آتی ہے، جسے ہم شو ڈونٹ ٹیل کہتے ہیں۔ اچھا؟ وہ ہمیں لیکچر نہیں دیتے کہ تقسیم ایک المیہ تھی،
وہ ایک سکھ پاگل کو دکھاتے ہیں جو 12 سال سے پاگل خانے میں ہے، اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اسے ہندوستان بھیجا جا رہا ہے تو وہ اپنے مسلمان دوستوں سے بچھڑنے کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ جی، وہ منظر بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کے آنسو سرحدوں کی پوری منطق پر ایک تماچا ہیں۔ اس کے لیے اس کا دوست اہم تھا، وہ زمین نہیں جس کا نام ہندوستان یا پاکستان رکھ دیا گیا تھا۔ منٹو کاری کو یہ نتیجہ خود اخذ کرنے دیتے ہیں۔ یہی تو فنکاری ہے۔ یہی خالص فنکاری ہے۔ اور پھر کہانی اپنے مرکزی کردار بشنت سنگھ کی طرف آتی ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک زمیندار۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے مجھے زبان کے اس ٹوٹنے پر بات کرنی ہے۔ اچھا۔ کئی کردار بے معنی جملے دہراتے ہیں، جیسے وہ سکھ جو کہتا تھا، اوپر دی گڑ گڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی منگل دی دال آف دلال تین۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف پاگل پن تھا؟ دیکھیے، یہ صرف پاگل پن نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ زبان کی موت ہے، یہ ابلاغ کا ٹوٹنا ہے۔ زبان کی موت؟ جی، جب ایک معاشرہ ٹوٹتا ہے، جب رشتے بکھرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو مرتی ہے وہ زبان ہے۔ وہ مشترکہ الفاظ اور معنی جو لوگوں کو جوڑتے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بشن سنگھ کی یہ بڑبڑاہٹ دراصل اس زبان کا نوحہ ہے جو تقسیم سے پہلے سب کو جوڑتی تھی۔ اب جب دنیا ہی بے معنی ہو گئی تو الفاظ بھی بے معنی ہو گئے۔ واہ، یہ نکتہ بہت گہرا ہے۔ یعنی جب سماجی ڈھانچہ ہی مندہم ہو گیا تو اس کو بیان کرنے والی زبان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ بالکل۔ تو اب آتے ہیں بشن سنگھ پر۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا وہ زمیندار جو 15 سال سے پاگل خانے میں تھا، اور سب سے عجیب بات، وہ 15 سال سے سویا نہیں تھا، نہ بیٹھا نہ لیٹا، بس کھڑا رہتا تھا۔ جی، مجھے ایک بات ہمیشہ الجھن میں ڈالتی ہے، یہ جسمانی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ کیا یہ منٹو کی طرف سے ایک جان بوجھ کر کی گئی مبالغہ آرائی تھی؟ یقیناً، یہ حقیقت پسندی نہیں، یہ علامتیت ہے۔ اچھا۔ اس کا 15 سال تک کھڑا رہنا ایک مسلسل خاموش احتجاج ہے، ایک ایسی مزاحمت جو کہتی ہے کہ میں اس نئی غیر منطقی دنیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی وہ اسے قبول ہی نہیں کر رہا۔ بالکل۔ اس کا جسم تھک سکتا ہے لیکن اس کی روح سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ وہ اس تقسیم شدہ حقیقت پر بیٹھنے یعنی اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اس کے لیے اس کی دنیا ایک ہی تھی، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اور جب تبادلے کی خبر آتی ہے تو اس کی 15 سال کی خاموشی ٹوٹتی ہے۔ وہ سب سے ایک ہی سوال پوچھنے لگتا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ اور کسی کے پاس جواب نہیں۔ کسی کے پاس نہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو خود کو سمجھدار سمجھتے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون سا گاؤں، کون سا قصبہ کس طرف گیا ہے۔ تو بشن سنگھ کا یہ سوال صرف ایک جغرافیائی سوال نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک وجودی سوال ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے میں کہاں ہوں، میری شناخت کہاں ہے، میری جڑیں کہاں ہیں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اس کے لیے صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، وہ اس کی پوری کائنات ہے، اس کی یادیں، اس کا ماضی، اس کا سب کچھ ہے۔ تو اس کی پوری شناختی اس جگہ سے جڑی ہے۔ جی، نفسیات میں جسے پلیس اٹیچمنٹ یا پلیس آئیڈینٹی کہتے ہیں، یہ اس کی انتہا ہے۔ یعنی انسان کی شناخت اس کی جگہ سے اس طرح جڑ جاتی ہے کہ اس سے علیحدگی موت کے مترادف لگتی ہے۔ پھر تبادلے کا دن آتا ہے۔ واگا کی سرحد پر ایک عجیب منظر ہے۔ بہت عجیب۔ پاگلوں کو ٹرکوں سے اتارا جا رہا ہے، ایک طرف ہندوستانی اہلکار، دوسری طرف پاکستانی، اور ان کے درمیان وہ لوگ جنہیں خود نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ایک افراتفری کا عالم ہے۔ جی۔ جب بشن سنگھ کی باری آتی ہے اور ایک اہلکار رجسٹر میں اس کا نام درج کرنے لگتا ہے تو وہ وہی سوال دہراتا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ اور اہلکار ہنستا ہے، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز بھی ہے اور بے حسی بھی۔ جی، اور کہتا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ وہ تو پاکستان میں ہے۔ اور یہ سننا تھا کہ بشن سنگھ جو اب تک ہر حکم مان رہا تھا ایک دم اڑ جاتا ہے۔ جی، وہ بغاوت کر دیتا ہے۔ وہ بھاگ کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستانی سپاہی اسے پکڑتے ہیں اور ہندوستان کی طرف دھکیلنے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اور وہ چیختا ہے، اوپر دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف ٹوبا ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ یہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ اس کا یہ عمل اس کا پاگل پن نہیں بلکہ اس کی ہوش مندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے جسم سے ایک نئی سرحد کھینچ لیتا ہے۔ وہ اس زمین کے ٹکڑے پر کھڑا ہو جاتا ہے جو نہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا، نو مینز لینڈ۔
اچھا، وہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اس تقسیم کو نہیں مانتا. تم میری زمین مجھ سے چھین سکتے ہو لیکن میری شناخت نہیں. اس کی ضد اس کی اپنی ذات پر قائم رہنے کی آخری بے بسی بھری کوشش تھی. کہ سورج نکلنے سے ذرا پہلے اس خاموش اور بے حرکت کھڑے بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، اور وہ آدمی جو 15 سال اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا اوندھے منہ زمین پر گرا. ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان. اور ان دونوں کے درمیان زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا تھا. یہ کہانی کی سب سے طاقتور اور دل دہلا دینے والی سطر ہے. بشن سنگھ خود ٹوبا ٹیک سنگھ بن گیا. اس نے مر کر اپنی زمین کو پا لیا. بالکل، اور منٹو نے آخر میں اس کے جملے کو بھی بدل دیا. اب وہ ڈال آف پاکستان نہیں کہتا، بلکہ مرتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ ڈال آف ٹوبا ٹیک سنگھ پر ختم ہوتی ہے. یعنی مرتے دم تک اس نے اپنی زمین کی شناخت کو ملک کی شناخت پر ترجیح دی. جی، اس کی موت ایک فرد کی موت نہیں، یہ اس نظریے کی موت تھی کہ انسان کو اس کی جڑوں سے کاٹ کر کہیں اور لگایا جا سکتا ہے. تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو ٹوبا ٹیک سنگھ صرف تقسیم کے المیے کی داستان نہیں ہے. نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ اپنی مٹی سے محبت، اپنی شناخت پر اصرار اور ان مصنوعی سرحدوں پر ایک گہرا سوالیہ نشان ہے جو انسانوں کو تو تقسیم کر دیتی ہیں لیکن ان کی روحوں کو نہیں. درست. منٹو نے ایک پاگل خانے کی چھوٹی سی دنیا میں پورے برِ صغیر کا درد، اس کی الجھن اور اس کی بے بسی کو امر کر دیا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور اس کا دائمی سبق یہی ہے کہ شناخت کاغذ کے ٹکڑوں یا نقشوں پر کھینچی لکیروں سے نہیں بنتی. اس کا تعلق ان یادوں، ان رشتوں اور اس مٹی سے ہوتا ہے جہاں انسان کی ناف گڑی ہوتی ہے. بشن سنگھ جسمانی طور پر مر گیا لیکن اس نے اپنی روح کو تقسیم ہونے سے بچا لیا. اس نے ثابت کر دیا کہ انسان کا اصل وطن اس کا دل ہوتا ہے، جہاں اس کی یادیں اور اس کی جڑیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. منٹو نے یہ سوال کئی دہائیاں پہلے اٹھایا تھا، لیکن آج کی دنیا میں جہاں قوم پرستی، سرحدوں کے تنازعات اور شناختی سیاست مزید شدت اختیار کر گئی ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کا یہ سوال پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ انسان کا اصل وطن کون سا ہے؟ وہ زمین جہاں وہ پیدا ہوا یا وہ ملک جس کا اس کے پاس پاسپورٹ ہے؟